الم تر الی الذین، آیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو دیا گیا ایک حصہ کتاب میں سے، یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ ایمان لاتے ہیں بت اور شیطان پر، جبت بت، طاغوت شیطان۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، یہ لوگ زیادہ ہدایت والے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے راہ و رسم میں۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو کفار کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں سے اچھے۔ عنایت اللہ مشرقی نے کتاب لکھی ہے التذکرہ، ہمارے پاس موجود ہے۔ عنایت اللہ مشرقی، جس کو پیر مہربان علی شاہ صاحب بادشاہ گل بخاری اکوڑا خٹک کے والد نے کہا یہ عنایت اللہ نہیں ہے، لعنت اللہ۔ اس نے کہا کہ اصل مسلمان یہ یورپی اقوام ہے، امریکن اور برطانوی ہے، کیونکہ ان کے طور طریقے اچھے ہیں، اور کہتے ہیں ان لوگوں کو جو کافر ہیں یہ زیادہ ہدایت والے ہیں ایمان والوں سے راہ و رسم میں۔ اولئک الذین، ایسا کہنے والے، لعنہم اللہ، یہ عنایت اللہ نہیں لعنت اللہ۔ ومن یلعن اللہ، جس پر خدا لعنت کرے، فلن تجد له نصیرا، بس آپ ہرگز نہیں پائیں گے اس کے لیے مددگار۔ یہ کہنے بھی ٹھیک نہیں ہے کہ کفار بعض عادات سے مسلمانوں سے اچھے ہیں۔ کفار کا کفر تمام غلاظتوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی بنیاد ہے۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ہے ان لوگوں کا کوئی حصہ ملک میں؟ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، پس یہ نہ دیتے لوگوں کو ذرہ برابر بھی، ذرہ برابر نقیر۔ اللہ، آگے چل کر میں نقیر کا معنی اور فتیل کا دوبارہ کروں گا۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، آیا حسد کرتے ہیں لوگوں سے وہ جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے۔ ایمان والوں کو اللہ نے ایمان دیا ہے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، اور ہم دے چکے تھے ابراہیم کے آل اولاد کو کتاب اور پیغمبری۔ وآتیناہم ملکا عظیما، اور دے چکے تھے ان کو سلطنت بڑی۔ سلیمان ان میں ہے، پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ ہے، داؤد علیہ السلام بادشاہ ہے، طالوت بادشاہ ہے، ذوالقرنین بادشاہ، یہ سارے لوگ ہیں۔ اگرچہ ذوالقرنین اس امت کا ہے لیکن وآتیناہم ملکا عظیما۔ ومنہم من آمن بہ، ان میں بعض ایمان لائے اللہ پر، ومنہم من صد عنہ، اور ان میں بعض رک گئے اس سے۔ وکفا بجہنم سعیرا، کافی ہے جہنم ان کو جلانے کے لیے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کے ساتھ، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ڈال دیں گے ان کو آگ میں۔ کلما نضجت جلودہم، جب کبھی جلس جائے ان کا چمڑا، بدلناہم جلودا غیرہا، بدل دیں گے چمڑا دوسرا، لیذوقوا العذاب، تاکہ چکھتے رہے عذاب۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ غالب اور حکمت والے ہیں۔ ایک دفعہ جب جسم جلس جائے تو دوبارہ جسم بحال ہو جائے گا اور پھر پٹائی شروع ہو جائے گی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لے اور عمل کیے نیک، سندخلہم جنات، ابھی داخل کر دیں گے ان کو جنتوں میں، تجری من تحت الانہار، کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کی بیویاں ہوگی پاک باز۔ وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ان کو ڈال دیں گے چھاؤ گھنے میں، اتنے گھنے گھنے چھاؤ ہوں گے کہ ایک چھاؤ میں ایک تیز گھوڑا دوڑے گا 500 سال تک دوڑتا رہے گا، چھاؤ ختم نہیں ہوگا۔ وہ 57 آیات مکمل ہو گئی جس میں شروع کے حصے کے 16 احکام تھے، اور وہ حصہ شروع ہو رہا ہے جس کے 75 آیات میں 8 احکام ہیں، اور ان سب کے لیے حاکم کا ہونا ضروری ہے۔
ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو کہ ادا کرو امانتیں ان کے اہل کو. اللہ کا حکم ہے کہ امانت کا جو حقدار ہے اس کے سپرد کرو. آپ سے حدیث میں پوچھا گیا کہ قیامت کب ہوگی؟ آپ نے فرمایا اذا زیئت الامانہ، جب امانتوں میں ضیاع شروع ہو جائے. تو انہوں نے پوچھا کیف اضاعتها، امانت کیسے ضائع ہوگی؟ آپ نے کہا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، جب معاملہ نا اہلوں کے سپرد ہو. جب پاکستان کے یہ حکمران ہو تو یہی بدامنی ہوگی. جب پاکستان کے یہ سیاسی لیڈر ہو جو تھوڑی دیر گزرنے کے بعد پتہ چلا کہ لیڈر نہیں ڈیلر تھے، وسد الامر الی غیر اہلہ. اور دین میں اور دین والوں میں سب سے اہم منصب یہ ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ امانت حقدار کو پہنچے اور کوئی عہدہ اور منصب ضائع نہ ہو جائے. پیغمبر کے چچا موجود تھے عباس. آپ نے کہا میرے چچا میرے باپ کے حکم میں ہے اور جو میرے چچا کو تکلیف دے وہ جہنم جائے گا. اور داماد موجود ہے چچا زاد بھائی علی، سب رشتہ دار موجود ہیں. لیکن آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہے وہ نماز پڑھائے. اور اسی کو پھر آگے رکھا گیا. جب ابو بکر صدیق کا انتقال ہو رہا تھا صحابہ نے درخواست کی تو آپ نے حضرت عمر کو منتخب فرمایا. اور ابن عبد الکریم نے الملل میں لکھا ہے کہ حضرت عمر جب منتخب ہوئے تو ایک آدمی آیا اور ابو بکر سے کہا کہ آپ نے کس کو خلیفہ منتخب کیا، کیونکہ عمر سخت مشہور تھے. یہ لکھ رہا ہے سو رہا ہے، لکھ رہا ہے ایسا لکھ رہا ہے جیسے کنویں میں اتر کے لکھ رہا ہے. ابن عبد الکریم نے لکھا ہے کہ جب اس شخص نے ابو بکر سے کہا آپ نے کس کو ہم پر مسلط کیا، تو حضرت ابو بکر لیٹے ہوئے تھے تو بیٹھ گیا اور فرمایا لو سئلت عنہ یوم القیامہ، اگر یہ سوال مجھ سے قیامت کے دن ہوا لأقولن، تو میں ضرور کہوں گا ولیت علیہم بعدی خیر الرجال، میں نے اپنے بعد بہترین انسان خلیفہ منتخب کیا. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اسی طرح حضرت عثمان کا انتخاب ہوا، حضرت علی کا انتخاب ہوا، حسن کا ہوا. اللہ اکبر. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے لاکھوں شاگرد تھے اور ہزاروں حاضر باش تھے، لیکن آپ نے اپنے بعد مسند تدریس کے لیے امام ابو یوسف کا انتخاب کیا اور دنیا نے دیکھا کہ امام ابو یوسف پہلا قاضی القضات اسلامی روایات اور تواریخ کا، اور انہوں نے پورے جہان میں امام اعظم کے فقہ کو عملاً نافذ کیا. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. شیخ الہند مولانا محمود الحسن جب ہندوستان کی تحریک آزادی کے لیے ہندوستان چھوڑنے کا ارادہ کر گئے تو آپ نے اپنے مسند حدیث پر مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بٹھایا. اور حضرت شاہ صاحب کے جب دارالعلوم دیوبند سے جانے کا وقت آیا اور آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے مولانا اشرف علی صاحب کو فرمایا
کہ کوشش کرو کہ مولانا حسین احمد مدنی یہاں آ جائے، کیونکہ مولانا حسین احمد مدنی اس وقت کہیں اور پڑھا رہے تھے، دیوبند میں استاد نہیں تھے۔ حکیم الامت فرماتے تھے کہ میں حیران ہوں شاہ صاحب کے تفقع پر، کہ کتنا بہترین انسان ہمیں بتایا کہ آپ سو کوشش کریں، میں تو جا رہا ہوں یہاں سے، دیوبند کی تدریس ضائع نہ ہو جائے، اور شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب کو اس کے لیے منتخب کیا۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ادا کرو امانتیں ان کے اہل کو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب فیصلہ کرنے لگو لوگوں میں، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، فیصلہ کرو پورے انصاف سے۔ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ، بے شک اللہ بہت خوب نصیحت کرتے ہیں تم کو۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ سننے دیکھنے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، تو مستقل ذکر ہوئے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان لوگوں کی جن کو قوت فیصلہ ہے تم میں سے۔ اس کی تفسیر میں سب اقوال ہے، راجح یہ ہے کہ اس سے مراد مجتہد اور فقیہ، یعنی اللہ کی اطاعت قرآن ماننا، پیغمبر کی اطاعت سنت، فقہاء و مجتہدین کی اطاعت فقی مذہب ماننا، فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، ان کا وجود تکوینی طور پر قرآن کریم کے عین مطابق۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پس اگر تم اختلاف کرنے لگے کسی چیز میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پس لوٹا دو اس کو اللہ اور رسول کی طرف۔ اللہ، یہ کتنی عجیب بات ہے، اور قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ فقہائے کرام کا تذکرہ کس شان سے فرمایا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ تفسیر سب سے قوی وہ ہے جو قرآن کے مطابق ہو، اصول میں ہم نے بیان کیا ہے۔ اسی سورۃ النساء کی آیت نمبر 83 دیکھو، آیت نمبر 83 دریا نکال لیا۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب آ جاتا ان کے پاس کوئی فیصلہ امن کا یا خوف کا، اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، کاش کہ یہ لٹا دیتے پیغمبر کے پاس، وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اولو الامر کو، اولو الامر کو لَعَلِمَ، جن کو علم ہو، کتنا علم، الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، جن کا علم استنباط کے درجے میں ہو، استنباط استخراج اور اجتہاد ایک معنی میں۔ یہاں بھی ہے فردوہ، اور وہاں بھی آیا ہے کہ یہ اس کو لوٹا دیتے پیغمبر کی طرف اور اولو الامر کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو کہاں مانو اللہ کا اور کہاں مانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ان لوگوں کا جو تم میں سے فیصلہ کرنا جانتے ہیں۔ فیصلے سے مراد عمران نہیں ہے، فیصلے سے مراد حکمران نہیں ہے، ان کا فیصلہ کیا ہوگا؟ فیصلے سے مراد شریعت کے مطابق فیصلہ، اور وہ فقیہ اور مجتہد کرتا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پس اگر تم اختلاف کرنے لگے،
فی شیء کسی چیز میں فردو بس اس کو لٹا دو الی اللہ والرسول اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف. اللہ کی طرف لٹا دو کتاب اللہ، رسول کی طرف سنت، اور اختلاف ہو گیا ہے قیاس، نتیجہ نکلے گا اجماع کی شکل میں. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر اگر ہو تم ایمان رکھنے والے اللہ و آخرت کے دن پر، ذالک خیر و احسن تأویلا یہ بہت بہتر اور بہترین نتیجے والے کام ہے.